جناب اسپیکر تشریف رکھیے. سوبرو صاحب بیٹھیے. آپ بھی کوئی جواب دیں. ایک تو جناب اسپیکر جس طرح کویشچن آور میں یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو سوال ہوتا ہے اس کے متعلق ہی بات کی جاتی ہے. بیٹھے. اسی طرح کال اٹینشن نوٹس میں یہ پابندی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اسپیسیفک ایک بات کریں گے اسی پہ پوچھیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم کمپیوٹر نہیں ہیں کہ آپ نے جو بات پوچھنی ہے ہم کلک کرنا اور آ جانا، ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کی ڈیٹیلز منگواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر یہ جواب دیتے ہیں. تو آپ نے کئی چیزیں ایسی پوچھ لی جو اس سوال کا حصہ نہیں تھی، لیکن میں کوشش کروں گا جو مجھے تھوڑی بہت پتہ ہیں چیزیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں. سر، لیاری اور کراچی کا یہ جو اولڈ ایریا ہے اس کا جو ایشو ہے اور اس کی جو یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا جو سیوریج کا نظام باقی شہر سے، کہ یہ پورا پمپنگ پہ چلتا ہے اور سارا ڈپریشن میں ہے. تو جتنا سیوریج کا نظام ہے جب یہ پانی ان کا جاتا ہے سیوریج کی لائنوں سے تو اس کو سب کو پمپ کرنا پڑتا ہے اور اس کو پھر باہر نکالنا پڑتا ہے میجر اپنے سسٹم میں ڈالنے کے لیے. آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیاری میں، جس کی وجہ سے اکثر پمپنگ اسٹیشن جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتے، کئی گھنٹے بند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سیوریج کا نظام جو افیکٹ ہوتا ہے. لیکن جس طرح خود معزز ممبر نے یہ بات تسلیم کی کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی خاص توجہ ہے لیاری پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاری کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، اور یہ بھی اس بات کو ضرور مانیں گے کہ جہاں سیوریج کا پانی کا نظام ہے اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیاری کی تمام گلیاں اور سڑکیں بھی ہم نے بنا لیں. لیکن یہ جو ریسنٹلی سوئی گیس کا ایک کام ہوا ہے، اب وہ بھی ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ ہم سوئی گیس کا کام نہ کرنے دیتے، لائن جو گلیاں تھیں اور جو سڑکیں تھیں وہ نہ ٹوٹنے دیتے. لیکن دوسری طرف لوگوں کا یہ بھی دباؤ تھا کہ وہاں گیس کی لائنوں کی وجہ سے لوگوں کو گیس نہیں مل رہا تھا، لائنیں پرانی تھیں، نہیں ان کو فراہمی ہو رہی تھی. تو وہ پرمیشن ان کو دی گئی روڈ کٹنگ کی، اور تقریباً لیاری کی ہر گلی اور ہر سڑک جو ہے وہ کٹی ہے اور اس پر گیس کی لائن ڈالی گئی. اب میں اس پہ نہیں جواب دے سکتا کہ وہ 2.5 فٹ ہے، 2 فٹ ہے، 3 فٹ ہے، چونکہ میرے علم میں بات نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ لیاری کی تقریباً گلیاں اور سڑکیں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں اور وہ جو بنی تھیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. اب اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں کافی روڈ کٹنگ کے مد میں پیسے بھی دیے ہیں جو یقیناً لیاری کے اوپر ہی خرچ ہوں گے، لیکن ایک بنایا جو ایک گلیاں تھیں، سڑکیں تھیں، وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. اب اس میں جو ان کا اصلی سوال تھا سیوریج کے حوالے سے، تو لیاری میں سیوریج کا نظام ہم نے کافی بہتر کیا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے ایک خطیر رقم جو ہے وہ منظور کی، جس سے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا جائے گا اور وہاں پر 24 گھنٹے جو ہے بجلی کی فراہمی ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے جو ٹائمنگ کا پرابلم آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے 350 ملین کی ایک اسکیم تھی، اس کے ذریعے 8 نئے جنریٹرز لیے ہیں اور 20 نئے پمپس لیے ہیں، انسٹال کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی 8 کے قریب جو نئے پمپس ہیں وہ ریزرو میں ہم نے رکھے ہیں کہ ان کیس اگر ایمرجنسی میں کہیں پر کوئی پمپ خراب ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اسٹینڈ بائی میں ہیں وہ، اور ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جمیلہ پمپنگ اسٹیشن ایک بہت بڑا پمپنگ اسٹیشن ہے اور وہاں اکثر ایشو رہتے ہیں، بہت پرانا ہے وہ. تو ابھی 200 ملین کی ایک اسکیم تھی جس کے ذریعے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی نئے پمپس جو ہیں وہ 5 انسٹال کر دیے گئے ہیں. پرابلم تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، لیکن ایسی صورتحال لیاری کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل وہاں ہر گلی میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے اور وہاں کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز وہاں کوئی کام ہو نہیں رہا ہے اور مسائل کا لوگ شکار ہیں. ایسا نہیں ہے، کافی کام ہم نے کیا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مستقل وہاں پر کام جاری رہتا ہے. باقی ہمارے معزز ممبر نے کہا کہ وہاں چیئرمین صاحب نے کافی کام کروایا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. کام وہاں ہوا تو کام وہ نظر بھی آ رہا تھا، جس کو آپ مان رہے ہیں. اگر کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو یقیناً نہ مانتے. کام وہاں پہ ہوا ہے، اور اگر کبھی کسی کی کوئی شکایت ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. ایک سوال اور انہوں نے پوچھ لیا جو اس میں نہیں تھا کہ 12 لاکھ روپے جو سندھ گورنمنٹ نے بڑھائے ہیں او زی ٹی کی مد میں جو ہر یو سی کو ہم دے رہے ہیں کراچی میں، اس کے لیے کسی چیئرمین نے کہا دیکھیں مجھے نہیں پتا کس چیئرمین نے کیا کہا ہے، اس کی باتوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن جو پیسے ان کو دیے جاتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ تنخواہیں ادا کریں، اپنے
یو سی کے اندر جتنے ان کا ملازمین ہیں ان کی اور چھوٹے موٹے جو سرکاری اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے کریں. اس کے ساتھ جو پیسے بچتے ہیں وہ ان کی یو سی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام ہے. پمپنگ اسٹیشن چلانا یو سی کا کام نہیں ہے. نہ وہ ان پیسوں کے اندر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ان پیسوں کے اندر اس کو چلا سکتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کہ جی کہیں مین رول کور لگا دیا، کوئی اسٹریٹ لائٹ لگا دی، کوئی چھوٹی گلی میں چھوٹا موٹا کام کرا دیا، اس کی مد میں پیسے دیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے ابھی اپنے جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں لوکل گورنمنٹ کے ان کو سختی سے تاکید کی ہے کہ ہر یو سی ہر کاؤنسل کی وہ مانیٹرنگ کریں اور منتھلی رپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ پیسے وہ کہاں خرچ کریں. بہت بہت شکریہ جی.